تبدیلی شرط ہے. تو اب آپ نے 30 پارے اس لیے کیے تھے کہ اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت کیا تھا. آج آپ 15 روزہ 10 روزہ 5 روزہ تراویح کر رہے ہیں. تو اب کیا آپ کہیے گا کسی بھی اپنے اولی الامر سے جو آپ کے اولی الامر ہے کہ جناب اس کو 10 پاروں میں سمیٹ دیجئے یا 15 پاروں میں قرآن کو سمیٹ دیجئے یا 5 پاروں میں سمیٹ دیجئے؟ کیا کیجئے گا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جمع کر کے لائے تھے مولا کائنات, اور یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی, کون سی آسمان پہ نازل ہوئی, کون سی آیت زیر کسا نازل ہوئی, کون سی آیت معراج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے, کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہمیں پتا ہے. تو مولا کائنات کہ جو قرآن مجید کو جمع کر کے لائے تھے, اور پھر آج بات کچھ موضوع شروع نہیں ہو پائے گا, ایک ذرا درود پڑھیں. مولانا یہ سوال آیا آج سے کوئی 6 سال پہلے اس میں عالم آن لائن میں, کیونکہ میں اس کا بانی بھی ہوں, پہلا پروگرام میرا تو جانتے ہیں احباب کہ بڑا پاپولر ہوا یہ پروگرام پاکستان میں اور دنیا کے مختلف اس میں. تو اس میں نہ ان کو سنی مولوی مل رہا تھا نہ شیعہ مل رہا تھا, اور مجھ جیسے ایک طالب علم کو انہوں نے شروع میں بلا لیا, بعد میں تو پھر بہت پروگرام. تو ایک سوال آیا تھا ایک پروگرام میں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے امام قرآن مجید لے کے آئیں گے. تو وہاں میں نے یہ بات وضاحت کی تھی کہ ایسا نہیں ہے. یہ مولا نے کیوں بیان کیا تھا, کس موقع پہ بیان کیا تھا؟ تعویل اور تنزیل والا قرآن مجید جس میں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آتا, فوراً نتیجہ مل جاتا. اب یہ قرآن مجید تمام معصومین کے فرامین ہیں, 14 کے 14 معصومین کے فرامین ہیں, خاص طور پہ 12 ائمہ کے, کہ یہ قرآن مجید ہے, اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ شیعہ ہو نہیں سکتا. کسی ایک آیت کا بھی کوئی انکاری شیعہ نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ اگر ڈیپلی جائیں, غور کریں, تحقیق کریں, تو خود صحابہ کرام اس قرآن مجید کی بعض آیات کے انکاری نظر آئیں گے آپ کو. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے دعا لینے کے لیے کہ اگر غور کریں جا کے تو بہت سارے صحابہ کرام اس قرآن مجید کے آپ کو خود بڑے بڑے نامور جن کے نام پر ہمیں کہا پاکستان میں مارا جا رہا ہے, وہ بھی آپ کو انکاری نظر آئیں گے. بعض آیات کے اور رد و بدل کے قائل نظر آئیں گے, تحریف کے قائل نظر آئیں گے. ہمارے یہاں کوئی تحریف کا قائل نہیں ہے, آپ کو ادھر نظر آئیں گے اگر تحقیق کریں گے. لیکن خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, ہمیں جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مولا علی والے کو نافذ کر دیتے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا, پھر یہ پریشانی نہ آتی. ڈاکٹر پر اسرار نے ٹی وی پہ کہا تھا پاکستان میں کہ جناب یہ آیت تطہیر جو ہے وہ تو ازواج کی شان میں ہے, اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں صرف پنجتن پاک تھے, اور چادر والی کوئی روایت نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ضعیف بیان کرتے ہیں. اور وہ تو دیکھ لیجئے سورہ احزاب میں پہلے بھی ازواج کا ذکر ہے, بعد میں بھی ازواج کا ذکر ہے. تو ہم نے وہاں کراچی پریس کلب میں اس کی مذمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آ جائیں, اس مسئلے پہ مناظرہ کر لیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے, وجہ نزول کیا ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. لیکن خیر یہ مسئلہ ہی پیش نہ آتا اگر وہ قرآن مجید تعویل اور تنزیل والا نافذ ہو جاتا. سوال یہ آیا کہ جناب ٹھیک ہے, اگر مولا علی قرآن مجید لے کر آئے تھے اور حاکم نے واپس کر دیا, ٹھیک ہے شیعہ یہ کہتے ہیں, تو مولا علی کو بھی تو خلافت ملی تھی, چوتھی خلافت ظاہراً مولا علی کی تھی. تو مولا کو چاہیے تھا, سوال یہ تھا کہ مولا کو چاہیے تھا کہ اس قرآن مجید کو نافذ کر دیتے جو آپ نے جمع کیا تھا, جو تعویل اور تنزیل والا تھا. تو ہم نے اس کا جواب دیا, اگر میں پہنچا سکا, مجھے وہ پورے الفاظ 100% یاد نہیں, 5-6 سال پہلے کی بات ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ جناب مولا علی والا قرآن مجید مولا علی نافذ کر سکتے تھے جو آپ نے جمع کیا تھا. ہے تو اللہ کا قرآن مجید, لیکن جو مولا نے جمع کیا تھا, کبھی جملوں کو پکڑ لیں یوٹیوب پر کہ صاحب مولا علی والا قرآن مجید شیعہ مولوی کہہ رہا ہے, تو کیونکہ کیا کرتے ہیں انتم سکارا بیان کر دیتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ کے بارے میں,
ان پوری آیات کو آدھے کو بیان کر دیتے ہیں آدھے کو نہیں کرتے. نماز کے نزدیک نہ جاؤ لیکن نشے والی بات نہیں بیان کرتے. تو یہ کہہ دیں کہ صاحب مولا علی والا قرآن مجید یہ جملہ لے لیں اور ڈال دیں سپاہی صحابہ والے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن مجید جو مولا علی نے جمع کیا تھا اللہ کا کلام، وہ نافذ مولا علی چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی نہیں روک سکتا. کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ روک دیتا کہ یا علی آپ یہ قرآن مجید نافذ نہ کریں. لیکن مولا علی نے نافذ نہ کر کے اسلام پر بھی احسان کیا ہے، مسلمانوں پر بھی احسان کیا ہے، خود قرآن مجید پر بھی احسان کیا ہے. آپ نے دلیل سنے بغیر داد دے دی، میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. لیکن میں یوٹیوب والوں کے لیے بیان کر دوں، مولا علی چاہتے تو نافذ کر سکتے تھے. لیکن آج اگر میں سوال کروں کسی پڑھے لکھے اس دور کے بچے سے بھی کروں، یہاں ظاہر ہے کہ امریکہ کینیڈا برطانیہ ادھر ادھر ہمارا جانا ہوتا ہے، اگر میں کسی بچے سے سوال کروں یہاں کے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تورات کتنی ہے، زبور کتنی ہے، انجیل کتنی ہے، تو میں میری لینڈ میں گیا تھا ایک لائبریری میں، ڈاکٹر آصف وہاں پر ہیں، ڈاکٹر آصف رضوی، وہ مجھے لے گئے تھے. تو میرے ہمزل بھی ہوتے ہیں، وہ لے گئے گھمانے، بہت گھمانے کا ان کو شوق ہے، لے گئے لائبریری میں. دیکھا تو وہاں فہرست چھپی ہوئی تھی کہ اس وقت تک جو تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ جن کو مستند مانا جاتا ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، جن کو مستند مانا جاتا ہے 9 انجیل ہیں، 14 زبور ہیں اور 12 تورات ہیں. یعنی یہ وہاں فیگر لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہے جو مختلف ہیں، یوحنا کی انجیل اور فلاں کی انجیل اور فلاں کی. تو اس طرح سے انجیل زبور تورات کی باقاعدہ فیگر لکھی تھی. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کا ایک ایک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کتاب ماضی کی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. کیوں اصل حالت میں موجود نہیں ہے؟ کہ وارث موجود نہیں ہے. یعنی یہ ساری آسمانی کتابیں ماضی کی تورات و زبور و انجیل اصل حالت میں نہیں ہے. ایک ایک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے. کوئی 9 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 14 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارث موجود نہیں ہے. اور جہاں وارث موجود ہوگا وہ چیز مسخ نہیں ہو سکتی. میں آیا تھا یہاں علی اسکول کا ایک بچوں کا پروگرام تھا اسی بارگاہ میں، تو میں نے جیسا اس وقت دیکھا تھا امام بارگاہ ویسے ابھی دیکھا. میں نے اس کو خدا نہ خواستہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ وارث موجود ہے. آپ کسی گھر کو گرتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے پڑوس والوں سے بھائی یہ گھر گر رہا ہے، یہ کیوں گر رہا ہے؟ کہیں گے صاحب وارث نہیں ہے. یہ تورات و زبور و انجیل کا اتنی زیادہ تعداد میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث موجود نہیں. قرآن مجید کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث موجود ہے. اب ہم دلیل وہاں ٹی وی میں یہ دے رہے تھے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے نافذ کیوں نہیں کیا. غلام جیلانی برق نام کے ایک رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے 2 قرآن. وہ کتاب پڑھیے گا، اس میں کہیں مل جائے تو انٹرنیٹ پہ یا ادھر ویب سائٹ پہ کہیں 2 قرآن. اس میں کوشش کی ہے انہوں نے کہ 2 قرآن ثابت کر دیے جائیں مختلف طریقوں سے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کا اپنے دور خلافت میں تعویل اور تنزیل والا قرآن مجید نافذ نہ کرنے کی حکمت اور مصلحت یہی تھی. مولا جانتے تھے کہ باقی آسمانی کتابیں بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور اصل حالت میں موجود نہیں رہیں گی. اگر آج میں نافذ کر دوں گا تو کر سکتا ہوں، کوئی نہیں روک سکتا. لیکن میرے چاہنے والے اس قرآن مجید کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پہلے حاکموں کے چاہنے والے اس قرآن مجید پر عمل کریں گے جو انہوں نے نافذ کیا تھا. لہٰذا قرآن مجید کم سے کم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو میں کہوں گا مسلمانوں مولا علی کو سلام کرو کہ جنہوں نے نافذ نہ کر کے قرآن مجید کو مختلف حصوں میں ہونے سے بچا لیا. قرآن مجید کو ورنہ کم سے کم 2 حصوں میں تو ہو جاتا نا. جو ثلاثہ کے ماننے والے تھے وہ اس قرآن مجید کو مانتے
اور جو مولا علی کے ماننے والے تھے یا باقی ائمہ کے ماننے والے ہیں وہ اس قرآن مجید پر عمل کرتے. ایک ہی قرآن تھا, تعویل و تنزیل کے مطابق تھا, وہ وہی تھا, جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے ایسے وہی ہوتا, لیکن پریشانی پیش نہ آتی, فوراً آیت نکالتے, مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے کہ دیکھا یہ علی نے جو ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو 2 کر دیا. تو مولانا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو نقل کروں آپ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, اور وہ جملہ یہ ہے, قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے, حفاظت علی کر رہے ہیں. حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے, حفاظت علی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے کاموں کو سر انجام دیا کرتا ہے. لہذا خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا کائنات نے قرآن مجید کو اس لیے نافذ نہیں کر سکتے تھے, مگر کیونکہ جانتے تھے کہ ہے تو وہی قرآن. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی مسلمانوں کو تکلیف تو سہنی پڑے گی ان کو ماننے کی وجہ سے. اب اگر ان کو مانیں گے تو پھر تکلیف تو ہوگی, اس لیے کہ انہوں نے یہ قرآن مجید نافذ کیا. تو اب ڈھونڈو کسی بھی آیت کو, 10 مفسرین کے پاس جاؤ, 10 کتابیں دیکھو, کہیں جا کے پھر نتیجہ ملے گا. اس لیے کہ کم از کم اتنی سزا تو ہونی چاہیے نا حق کو چھوڑنے کی. تلاش کرنا پڑے گا کسی بھی آیت کا نتیجہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو مولا کائنات نافذ کر سکتے تھے. تو یہ قرآن مجید کہ جس کی اس ترتیب کے حساب سے آخری مجلس کا آخری ٹائم آ گیا اور میں ابتدا کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل تھوڑی سی بحث کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس ترتیب کے حساب سے سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے, کیونکہ استخارہ کر لیا تو مجھے بہرحال کچھ تو عرض کرنا ہے آج, تاکہ استخارے کے خلاف بات نہ ہو. کہ جناب اللہ فرما رہا ہے, کہہ دو میرے حبیب, قول کہہ دو میرے حبیب, کفا باللہ شہیدم, کہہ دو میرے حبیب کفا باللہ شہیدم, کافی ہوں گواہی کے لیے, بینی و بینکم, آپ کے اور ان کے درمیان, ومن عندہ علم الکتاب, اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. غور کیجئے گا, میں نے کیونکہ کوشش کی ہے لفظی ترجمہ کرنے کی, لیکن وہ بھی کما حق نہیں کر سکا ہوں. اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دو میرے حبیب, آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. اب تھوڑا سا ترجمہ کھول کے بیان کر رہا ہوں. کہہ دو میرے حبیب, آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. آیت یہاں رکی نہیں. ابھی تازہ آپ میں سے کوئی پاکستان گیا ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں کیبنوں پر, بسوں پر ایک ہرے رنگ کا اسٹیکر لگا ہوا ہے, اور اس اسٹیکر پہ لکھا ہوا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. رکشوں میں بھی مختلف کیبنز پر, آپ سب بڑے لوگ ہیں تو آپ کاروں میں گھومتے ہیں, ہم کیونکہ بسوں میں گھومتے ہیں تو ہمیں وہاں پتا ہے کہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو جناب وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, آیت میں اللہ اگر روک دیتا آیت کو تو ہم مان لیتے. آیت رکی نہیں. قول کفا باللہ شہیدم, کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. آیت رک جاتی تو ہم آپ کا اسٹیکر مان لیتے. آیت رکی نہیں. اب دوسری معنی میں ہم مانیں گے, لیکن یہاں جو میں معنی لے رہا ہوں غور کیجئے گا. مولانا تشریف فرمائے, اس لیے
مجھے بہت محتاط مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے کہ جناب ایک طرح درود پڑھے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس آیت میں اگر اللہ آیت روک دیتا مان لیتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں آپ کے اور ان کے درمیان، بینی و بینکم، آپ کے اور ان کے درمیان۔ تو آیت رکی نہیں، آیت آگے بڑھ کے کیا کریے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ پوری کتاب کا علم، لفظ پوری کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ میں نے اس کیا نا کہ مجھے محتاط ہونا پڑا ہے، تشریح کرنی پڑی کہ پوری کا ترجمہ کیوں کیا کہ ومن عندہ علم، گرامر کے اعتبار سے عربی حساب سے الف لام جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ استعمال ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اس کا پورا کا پورا خلاصہ، تمام فضیلت، تمام عظمت اس میں پنہا ہے۔ مثال کے طور پہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اب الف لام استعمال ہوا عصر سے پہلے، اس کا مطلب ہے عصر کی جتنی بھی معنائیں ہیں وہ سب یہاں پہ نہا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو آسمان سے اترا، تو اس کا مطلب ہے سارے ستارے ایک طرف اور یہ ستارہ ایک طرف۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ آیت میں الف لام کتاب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس پہ میں تیسری مجلس میں یا چوتھی میں ہو سکا تو تفصیلی بحث کروں گا، لیکن دو جملے عرض کر رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ مولا کائنات آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہوں۔ دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آیت ہم سوال کرتے ہیں، آپ صحابہ کے نام پہ ہمیں مار رہے ہیں پاکستان میں، ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اس آیت کا کوئی مصداق دکھا دیں آپ، یا کوئی مصداق دکھا دیں اس آیت کا کہ جو بیک وقت گواہ رسالت بھی ہو اور عالم کتاب بھی ہو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی صحابہ کرام میں دکھائیے نا بھائی، کوئی تو ہوگا آیت کا مصداق۔ ابھی ہم بحث نہیں کر رہے، کل پرسوں کی مجلس میں زیادہ بحث کریں گے کہ اس آیت کا مصداق کون تھا۔ آپ بتائیے کہ جناب اس آیت کا مصداق کون ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ نے آیت نازل کیوں فرمائی؟ اگر کوئی اس کا مصداق نہیں ہے تو نازل کیوں کی؟ اور کوئی ہے تو آپ دکھائیے۔ آپ نہیں دکھا سکتے تو اہل البیت میں آئیے، ہم بتائیں گے۔ آپ مجلس میں آئیے، ہم بتائیں گے۔ اور اگر یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو کھانے کا آپ کا نکاح ٹوٹ رہا ہے تو خانہ کعبہ جانے سے تو کسی نے منع نہیں کیا، آپ کو ملے گا اس آیت کا مصداق۔ لیکن آپ صحابہ میں دکھائیے، بھائی آیت نازل ہوئی تو تین ہی تو ہے نا، یا تو اہل بیت ہیں، یا صحابہ ہیں، یا سرکار ہیں۔ تو سرکار کی تو رسالت کی گواہی ہے، اور ایک گواہ اللہ بن گیا، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو صحابہ ہی رہ گئے نا، رسول پاک اور اس کے بعد صحابہ، دکھائیے کون ہے۔ اب میں بہت بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں، صحابہ تو چھوڑیے، آپ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں کوئی دکھا دیجیے کوئی دکھا دیجیے۔ انبیاء میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء میں اس آیت کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو آدم تو ہو ہی نہیں سکتے رسول کی رسالت کے گواہ، اس لیے کہ آدم تو ابھی بنے ہی نہیں ہے جب رسالت ملی ہے۔ بھائی تو حضرت آدم کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو ابھی بنے ہی نہیں ہے، آب و گل کے درمیان ہے۔
کل میں جو آخری مجلس پڑھا تھا علی اسکول میں تو میں نے وہاں یاد ہوگا ایک جملہ کہا تھا کہ جناب بعض روایات کے مطابق 70,000 سال وہاں کے حضرت آدم کا پتلا بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا. پہلے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر کہا جب پتلا بنا کے چھوڑ دیا. روایت میں اختلاف ضرور ہے حدود کے بارے میں اور عرصے کے بارے میں کہ کتنا عرصہ چھوڑا، لیکن کم سے کم 7,000 سال کی روایت ہے کہ پتلا بنا کے اور چھوڑ دیا. 7,000 سال. یا اللہ تو نے ملائکہ کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور تو نے پتلا بنایا، اب انتظار کرا رہا ہے ملائکہ کو کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ملائکہ کو اپنے پہلے خلیفہ کی منزل میں انتظار کرانا سکھا رہا ہے. انتظار کرو، اور پھر بھی ہے روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرو. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن درمیان میں بات آ گئی تو اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو حضرت آدم ہو نہیں سکتے، تو ابھی آب و گل کے درمیان ہے جب نبوت ملی ہے. جب آدم نہیں ہو سکتے تو شیش نہیں ہو سکتے، نوح نہیں ہو سکتے، ابراہیم نہیں ہو سکتے، عیسیٰ نہیں ہو سکتے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جو بھی حضرت آدم کی نسل سے انبیاء ہیں اور ہے انہی کی نسل سے، تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نہ انبیاء میں دکھا سکتے ہیں نہ صحابہ میں دکھا سکتے ہیں. تو بتائیے کون ہے اس آیت کا مصداق؟ ہونا چاہیے. اور پھر آیت کا مصداق وہ نہیں ہو جو رسول پاک کو غار حرا سے اترتا ہوا دیکھ لے اور کلمہ پڑھ لے. وہ ہم نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار کی رسالت کی گواہی ہے، رسول کی گواہی نہیں ہے. رسول کی گواہی نہیں ہے کہ میں نے رسول مانتا ہوں. انہوں نے 40 سال میں غار حرا میں جا کے عبادت کی اور پھر وہاں سے اقرا کہہ کر آیت پڑھ کے نیچے آ گئے، میں نے ان کو مان لیا. دنیا والے کہہ دیتے ہیں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا رسول پاک. غور فرما رہے ہیں. لہذا وہ نہیں، رسول کا گواہ نہیں چاہیے، رسالت کا گواہ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا گواہ اس وقت سے ہوگا جب سے نبی کو رسالت ملی ہے. سلامت رکھے سوائے غمیل بیت کے کسی نہ کریں. انشاءاللہ کچھ اور امور بحث کے آئیں گے انشاءاللہ. میں تو ایک طالب علم ہوں، بس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی اس عبادت کو مولا متقیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ابھی ڈاکٹر محسن صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے میرے بھائی حضرت عباس علمدار کا ذکر کر رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، جناب عباس اور حضرت بی بی سکینہ، کہ یہ لازم و ملزوم ہے. حضرت ایک عجیب گوشہ یاد آیا، وہ کہ محل نہیں ہے لیکن یاد آ گیا، شاید مولا پڑھوانا چاہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار بار بار آتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجیے، آقا مجھے اجازت دے دیجیے. تو مولا فرماتے ہیں عباس تم میری فوج کے علمبردار ہو، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. تو حضرت عباس کی عادت تھی کہ ہمیشہ مولا حسین اور جناب زینب عالیہ کے قدموں کی طرف دیکھا کرتے، کبھی نگاہ بھر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے. اتنے وفاشیار اور اتنے ان کا احترام کرنے والے ادب کا خاتمہ ہے حضرت عباس پر کہ پیروں کی طرف دیکھتے. حضرت عباس علمدار مولا حسین کے قدموں کی طرف دیکھ کر اور سر جھکا کے عرض کرتے ہیں آقا صرف اتنا بتائیے کہ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں. ایک عجیب روایت ذہن میں آئی ہے عزیزارو. مولا فرماتے نہیں عباس کس دل سے میں تمہیں اجازت دوں.
मेरी माँ बहनें यकीनन मजलिस सुन रही होंगी औरतों के पोर्शन में, मैं उनको एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि करबला की खवातीन से दर्स हासिल कर कि हजरत अब्बास अलमदार गर्दन झुका के खैमे की तरफ चले और ये सोचते हुए चले कि मैं अपनी ज़ौजा से मशवरा मांगूंगा कि आका से मौत की इजाजत कैसे ली जाए। और फरमाएगा ज़ौजा से मशवरा मांगूंगा कि मौत की इजाजत कैसे ली जाए, शहादत की इजाजत कैसे ली जाए, कुर्बानी की इजाजत कैसे ली जाए। ये दर्स है मेरी माओ बहनों को हजरत अब्बास अलमदार का कि देखना अब्बास की ज़ौजा कोई मामूली हैसियत की हामिल नहीं है। आए जैसे ही खैमे में दाखिल हुए तो क्या देखा, अजीब रिवायत है। साहिबे बहरुल गुम्मा, जो अभी ये तर्जुमा भी हो गया इसका, वो कि उसमें बाज़ रिवायात सर्फ नज़र करने की है, लेकिन ये रिवायत अजीब व गरीब मैंने पढ़ी कई किताबों में है कि हजरत अब्बास जैसे खैमे में दाखिल हुए, क्या देखा, आपकी ज़ौजा जनाब ज़किया खातून, जिनका तारीख में लुबाबा भी नाम है, आप खाक पर बैठी हुई और बुलंद आवाज से गिरिया कर रही है। सुनेंगे जब देखा कि मेरी ज़ौजा रो रही है तो आगे बढ़ के कहा कि ज़किया तुम अब्बास की ज़ौजा हो, तुम अब्बास की ज़ौजा हो ज़किया, तुम्हें पता है अभी तो मेरे आका सलामत है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। ए ज़किया अभी तो अली अकबर जिंदा है, तुम रो क्यों रही हो? क्या प्यास का गलबा है, क्या भूख का गलबा है, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? सुनिएगा ज़दारो। तो जनाबे ज़किया एक मर्तबा खड़ी हुई और गर्दन झुका के कहती है आका मैं रो इसलिए नहीं रही कि प्यास का गलबा है, मैं रो इसलिए नहीं रही कि भूख का गलबा है, मैं रो इसलिए रही हूँ कि आपकी प्यारी सकीना, आपकी चहेती सकीना, आपकी प्यारी सकीना, आपकी चहेती सकीना पानी की तलाश में हर खैमे में एक मर्तबा आई है और मेरे खैमे में 7 मर्तबा आई है, और हर दफा आकर कहती है कि चची अगर थोड़ा सा पानी होते देते, मेरा अली असगर प्यासा है। अज़ादारो हजरत अब्बास के चेहरे पर एक मर्तबा जलाल और कहा ज़किया फिर इसमें रोने का क्या सबब है? तुम सकीना को कह देती कि सकीना पानी तुमसे ज्यादा प्यारा तो नहीं है, अगर पानी होता और हम तुम्हें न देते ये कैसे हो सकता है? अज़ादारो ये सुनना था। जनाब ज़किया का गिरिया और बुलंद हुआ, कहा कि आका मैंने ये बार बार सकीना को जवाब दिया, बार बार सकीना मुझे शर्मिंदा करती थी कि चची आपके यहाँ भी पानी नहीं है, मेरा भाई अली असगर प्यासा है। और सकीना रोती हुई वापस चली जाती थी, आंखों में आंसू भर के चली जाती थी। मैं सकीना को बार बार जवाब दे रही थी। सुनिएगा ज़दारो, मेरी माँ मजलिस सुन रही है और जब कभी गिरिया बुलंद हुआ करे जनाब सकीना का वास्ता देकर दुआ मांगा करे, दुआएं मुस्तजाब हुआ करते हैं। ज़दारो जनाबे सकीना वापस चली गई, कहा कि अच्छा ज़किया फिर इसमें रोने का क्या सबब है? जब तुमने जवाब दे दिया सकीना चली गई, गिरिया क्यों कर रही हो? तो जनाबे ज़किया अर्ज करती है, अगर मैं पहुंचा सका ये रिवायत, हजरत ज़किया अर्ज करती है आका मेरे रोने का सबब यह है कि जब 7वीं मर्तबा मैंने आहट महसूस की कि सकीना मेरे खैमे में आने वाली है, तो मैंने जल्दी से मुसल्ला उठाया और 2 रकअत नमाज मुस्तहब पढ़ना शुरू कर दी। और ये सोचकर मैंने नमाज शुरू की थी कि सकीना मुझे नमाज में मशगूल देखेगी, वापस चली जाएगी, मैं सकीना को जवाब न दूंगी, शर्मिंदगी से बच जाऊंगी। लिहाजा आका मैंने नमाज खुशू व खुजू से 2 रकअत पढ़ी, नमाज खुशू व खुजू से पढ़ी। नमाज के दौरान मुझे सकीना याद नहीं आई, इसलिए कि मैं नमाज पढ़ रही थी। मैं जब नमाज से फारिग हुई तो मैंने तस्बीह पढ़ी, सकीना मुझे याद नहीं आई, लेकिन जब तस्बीह पढ़ चुकी अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे खैमे में सकीना आई थी, मैं देखूं कहीं चली गई है, मौजूद है। अज़ादारो कहती है आका अब जो मैंने मुड़कर देखा मेरे पीछे सकीना कभी खड़ी हो रही थी, कभी बैठ रही थी और नजर की तरफ कर रही थी और कह रही थी दादा अली अब तो हमारे अपने भी हमसे कलाम नहीं करते, अब तो मेरी चची भी मुझसे कलाम नहीं करते। आका मैं रो इसलिए नहीं हूँ कहीं आपके बाबा मुझसे नाराज ना हो, मेरी सकीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि
الیہ راجعون۔ خداوندہ بہک زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی